اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 32 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نماز شب سے فارغ ہو کر اعتراف خطا میں یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، جس کی بادشاہت ہمیشگی کے ساتھ ابدیت رکھتی ہے اور جس کی سلطنت بغیر کسی لشکر اور مددگار کے محفوظ ہے اور جس کی عزت باقی رہنے والی ہے، زمانوں کے بدلنے، برسوں کے بیت جانے، ایام کے گزر جانے کے باوجود بھی تیری سلطنت اس قدر عزیز ہے کہ اس کی عزت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، اور تیرا ملک اس قدر بلند ہے کہ تمام اشیاء اس کی انتہا تک پہنچنے سے پہلے ہی گر جاتی ہیں، اور جن کمالات کو تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، ان کی ادنا منزل تک بھی تعریف کرنے والوں کی تعریف کی آخری منزل نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تمام صفات تیری بارگاہ میں گم ہو گئی ہیں اور تمام تعریفیں تیری بارگاہ میں بکھر گئی ہیں۔ اسی طرح تو اے اللہ اول ہے اپنی اولویت کے اعتبار سے، اور اسی طرح تو دائم و لازوال ہے، اور میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل ضعیف، آرزوئیں عظیم ہیں، جس کے ہاتھ سے تمام اسباب نکل گئے ہیں، سوائے اس رشتے کے جسے تیری رحمت نے قائم کیا ہے، اور امیدوں کے تمام رشتے قطع ہو گئے ہیں، سوائے اس معافی کے رشتے کے جس کی پناہ میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ بندہ جس قدر بھی بد کردار کیوں نہ ہو، تیرے دامن میں معافی کی تنگی نہیں ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، تیرا علم میرے مخفی اعمال پر بھی نگاہ رکھتا ہے، اور تیری اطلاع کے سامنے ہر پوشیدہ عمل واضح ہے، دقیق ترین چیز بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور غیبی اسرار بھی تیرے علم سے دور نہیں ہے۔ بے شک میرے اوپر تیرے اس دشمن کا غلبہ ہو گیا ہے جس نے مجھے گمراہ کرنے کی تجھ سے مہلت مانگی تھی، تو نے دے دی، اور مجھے بہکانے کے لیے قیامت تک کا وقت مانگا تو نے اسے آزاد چھوڑ دیا، لہذا اس نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا، جبکہ میں مہلک گناہان صغیرہ اور تباہ کن گناہان کبیرہ سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں آ رہا تھا۔ حالت یہ ہے کہ جب میں نے تیری کوئی نافرمانی کی اور برے اعمال کی بنا پر تیری ناراضگی کا حقدار ہو گیا، تو شیطان نے اپنے حیلے کی راہ موڑ دی اور چل دیا، اور مجھے کلمہ کفر میں مبتلا کر کے مجھ سے برات کا اعلان کر دیا، اور پیٹ پھیر کر روانہ ہو گیا، اور مجھے تیرے غضب کے صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا، اور تیرے عذاب کے میدان تک ہنکا دیا، کہ اب میرے لیے تیری بارگاہ میں نہ کوئی شفیع ہے جو سفارش کر سکے، اور نہ کوئی محافظ ہے جو امن و امان کا انتظام کر سکے، اور نہ کوئی قلعہ ہے جو اپنے اندر مجھے چھپا سکے، اور نہ کوئی پناہ گاہ ہے جس کی پناہ لی جا سکے۔ اب تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جو تیری پناہ کا طالب ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، لہذا تیرے فضل میں تنگی نہیں ہونے والی ہے، تیری معافی میں کمی نہیں آنے والی ہے، اور نہ میں تیرے ان بندوں میں سے ہو جاؤں جو توبہ کر کے بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان امیدواروں میں بھی شامل نہ ہو جاؤں جو مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو میرے گناہوں کو بخش دے
کہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے جس بات کا حکم دیا میں نے اسے چھوڑ دیا، اور جس چیز سے تو نے مجھے منع کیا مگر میں اس میں مرتکب ہو گیا ہوں، اور برے خیالات نے خطاؤں کو سنوار دیا تو میں نے کوتاہی سے کام لیا۔ میں نہ اپنے دنوں پر روزوں کو گواہ قرار دے رہا ہوں، اور نہ راتوں کی شب بیداریوں کی پناہ لے رہا ہوں، اور نہ کوئی سنت حسنہ اپنے کو زندہ کرنے کی تعریف کر سکتی ہے سوائے ان فرائض کے جن کو ضائع کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور میں تو کسی مستحب عمل کو بھی وسیلہ قرار نہیں دے سکتا ہوں، جبکہ بہت سے واجبات و فرائض میں غفلت برت چکا ہوں، اور میں تیری مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر چکا ہوں، کچھ حرمتوں کو برباد کیا اور کچھ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، لیکن تیری عافیت نے ان کی رسوائی سے پردہ پوشی کر لی۔ اور یہ اس شخص کا مقام ہے جو اپنے نفس کے بارے میں تجھ سے شرمندہ ہے اور شیطان سے ناراض ہو کر تجھ سے خوش بھی ہے، اور اب تیرے سامنے اس نفس کے ساتھ آیا ہے جو خاشع ہے، اور اس گردن کے ساتھ حاضر ہوا ہے جو خاضع ہے، اور اس پشت کے ساتھ حاضر ہوا ہے جو خطاؤں کے بوجھ سے سنگین ہے۔ اس کی منزل خوف اور امید کے درمیان میں ہے، اور تو اس کی امیدوں کے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، اور اس کے خوف و خشیت کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ لہذا مجھے وہ شے عنایت فرما دے جس کا میں امیدوار ہوں، اور اس سے بچا لے جس سے میں خوف زدہ ہوں، اور اپنی رحمت کے انعامات سے نواز دے کہ تو ان سب سے زیادہ کریم ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، جب تو نے اپنی معافی سے پردہ پوشی کر دی ہے اور اپنے فضل سے اس فنا کے گھر میں ساتھیوں کے سامنے ڈھانپ لیا ہے، تو اب دارالبقاء میں بھی تمام ملائکہ مقربین اور مرسلین و معصومین اور شہداء و صالحین کے سامنے رسوائی سے بچا لینا۔ اس پڑوسی کے حضور جس سے میں اپنی برائیوں کو چھپایا کرتا تھا، اور اس قرابت دار کے سامنے جس سے میں اپنے معاملات میں شرماتا تھا۔ میں نے اس پردہ پوشی میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن اے اللہ، میں نے تیری مغفرت پر بھروسہ کیا ہے، اور تو سب سے زیادہ بھروسے کے قابل اور تمام ان لوگوں سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رغبت کی جاتی ہے، اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے مہربانی طلب کی جاتی ہے۔ لہذا مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، تو نے پست پانی کو صلب پدر کی ہڈیوں کی تنگ راستوں اور رحم مادر کی تنگ نالیوں سے ایک پست نطفے کی صورت میں گزارا ہے، اور تو نے مختلف حجابات سے میری پردہ پوشی کی ہے، اور مختلف حالات میں مجھے کروٹیں بدلوائی ہیں، یہاں تک کہ جب میری صورت مکمل ہو گئی اور تو نے میرے اعضاء و جوارح کو مستحکم بنا دیا، جس طرح تو نے اپنی کتاب میں توصیف کی ہے کہ نطفے سے علقہ بنا، پھر اس کے بعد مضغہ بنا، پھر ہڈیاں بنی۔ پھر جب مجھے تیرے رزق کی ضرورت پڑی اور میں تیرے باران کرم سے بے نیاز نہ ہو سکا، تو نے میری غذا بہترین ماکولات و مشروبات کو بنا دیا، جسے تو نے اپنی اس کنیز کے جسم میں دوڑا دیا جس کے شکم میں مجھے جگہ دی تھی، اور مجھے اس کے مرکز رحم میں ودیعت کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر اس وقت مجھے میری طاقت کے حوالے کر دیتا اور میری ہی قوت کے سپرد کر دیتا تو ہر تدبیر مجھ سے الگ ہو جاتی اور ہر قوت مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ لہذا تو نے مجھے اپنے فضل کے ذریعے نیک اور دقیق غذا عنایت کی، اور مسلسل ایسا احسان کرتا رہا یہاں تک کہ میں اس منزل تک پہنچ گیا، نہ کبھی تیری نیکی سے محروم ہوا اور نہ تیرے بہترین سلوک میں کوئی
تاخیر ہوئی، لیکن پھر بھی میرا بھروسہ مستحکم نہ ہوا اور میں برابر زیادہ مفاد کے لیے مواقع نکالتا رہا۔ شیطان نے بدگمانی اور ضعف یقین کی بنا پر میرے زمام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، لہٰذا میں اس کی بدترین ہمسائیگی اور اپنی طرف سے اس کی اطاعت کی فریاد کر رہا ہوں، اور اس کے تسلط سے تیری حفاظت کا طلبگار ہوں، اور اس بات کی بھی فریاد کر رہا ہوں کہ تو میرے رزق کی راہ کو آسان کر دے۔ تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے بلا مانگے ہی عظیم نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اور پھر ان احسانات و انعامات پر شکر ادا کرنے کا الہام بھی کر دیا ہے۔ لہذا اب محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما اور میرے رزق کو آسان بنا دے، اور جو کچھ مقدر کیا ہے اس پر قانع بنا دے، اور میرے حصے پر مجھے راضی کر دے، اور میری زندگی اور میری جسمانی طاقت کا مصرف اپنی اطاعت کے راستے کو قرار دے دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں اس آگ سے جسے تو نے نافرمانوں کے لیے بھڑکا دیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنی رضا سے انحراف کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ وہ آگ جس کی روشنی بھی قریب ہے اور جس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے اور اس پر حملہ آور ہو رہا ہے، وہ آگ ہڈیوں کو ریزہ ریزہ بنا دیتی ہے اور اپنے باشندوں کو کھلتا پانی پلاتی ہے، فریادی کو چھوڑتی نہیں ہے اور طالب رحم پر مہربانی نہیں کرتی ہے۔ کوئی فروتنی کا اظہار بھی کرے اور اس کے سپرد بھی ہو جائے تو اس کے حق میں کوئی تخفیف نہیں کرتی ہے، اپنے باشندوں سے دردناک عذاب اور سخت وبال کے گرم ترین مصائب کے ساتھ ملاقات کرتی ہے۔ اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جہنم کے ان بچھوؤں سے جو منہ پھیلائے ہوئے ہیں، اور ان سانپوں سے جو اپنے دانت گاڑنے کے منتظر ہیں، اور اس کھولتے ہوئے پانی سے جو اپنے باشندوں کے دل اور کلیجے کو کاٹ ڈالے گا اور دل کو کھینچ کر پھینک دے گا۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور مجھے اپنے فضل و رحمت سے بچا لے، اور اپنی مہربانیوں سے میری لغزشوں کو معاف کر دے، اور اے بہترین پناہ دینے والے، مجھے لاوارث نہ چھوڑ دینا۔ اے اللہ، تو ہر برائی سے بچانے والا اور ہر نیکی کا عطا کرنے والا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، جب نیک کرداروں کا ذکر کیا جائے تو درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، جب تک روز و شب کی آمد و رفت برقرار رہے، اور ایسی رحمت جو فضا کو معمور کر دے اور آسمان و زمین کی وسعتوں کو بھر دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرتا رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں، اور اے اللہ، تو اس رضا کے بعد بھی ان پر ایسی رحمت نازل کر جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو۔ اے بہترین رحم کرنے والے، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔